حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ دو سبز حلے میں، سبز لباس میں ملبوس شخص ہیں اور ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ ناقوس ایک آلہ کہہ لیں، پرانے زمانے میں اعلان کرنے کے لیے، آواز کو بلند کرنے کے لیے وہ بجایا جاتا تھا، اس کے اندر سے بہت بڑی آواز پیدا ہوا کرتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں، تو انہوں نے کہا آپ اس سے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس میں سے آواز پیدا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے بہتر الفاظ بتا دیتے ہیں، اس سے اچھے الفاظ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ اکبر آخر تک اذان کے کلمات ان کو بتائے، اور پھر فرمایا کہ جب تم جماعت قائم کرنے لگو تو یوں کہہ لیا کرو اللہ اکبر اور آخر اقامت تک کے یہ کلمات بتائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے خواب میں وہ جو کلمات تھے وہ پیش کیے، سنائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو ساتھ لے لو، اس کی آواز بہت بلند ہے، آپ ان کو یہ کلمات بتاتے جاؤ اور وہ جا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں، گویا کہ اذان کہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مسجد کی طرف گیا، اور میں نے ان کو یہ کلمات بتائے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات دہرائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر مبارک پر تشریف فرما تھے، جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج رات اللہ پاک کی رحمت سے میں نے خواب میں اذان کے یہی کلمات سنے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ناظرین، اس سے پتہ لگا کہ اذان کے جو کلمات تھے جو آج تک جاری ہیں، قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے، اسی طرح اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں تعلیم فرمائے، اور انہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دہرایا گیا تو پسند فرمایا اور انہیں قائم فرمایا۔ تو خواب کی دنیا بھی ایک عجیب دنیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سوں کے لیے یہ معلومات نہیں ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ قسمت اگر ساتھ دے اور آپ خوش قسمت ہوں تو زندگی میں ضرور اذان کہیے، اقامت کہیے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، قسمت والوں کا یہ کام ہے۔ ہر ایک کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی، لیکن اذان اور اقامت کہنے کی جو شرائط ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور جو کلمات اذان اور اقامت ہیں وہ درست طور پر سیکھنا بھی ہم پہ لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔